بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اپنے سبق نمبر 3 اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف شبلی نعمانی کا تعارف اور سبق کے نصف حصے کا مطالعہ کریں گے۔ خاص الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں موجود تعارف اور ابتدائی حصے میں ممکنہ حد تک جو سوالات بن سکتے ہیں ان کے بارے میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ 1857 شبلی نعمانی کا سن ولادت ہے اور 1914 ان کا سن وفات ہے۔ شبلی نعمانی قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، ہندوستان میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ عرصہ وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید احمد خان، حالی، محسن الملک اور پروفیسر نکلسن آرنلڈ کی صحبت ساتھ سے مستفید ہونے کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت انتظام کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں زندگی کے آخری حصے میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی نعمانی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار بنیاد زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مختلف موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم لکھا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، اعجاز و اختصار نثر کو مختصر کرنا، روانی برجستگی اور محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان، ان کے انداز بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ کہ اچانک وہ جملے کہتے تھے اور برجستگی کا مطلب فوراً وہ جملہ کہہ دینا۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں کوششوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شبلی کی متعدد کئی تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سفرنامہ روم و مصر و شام وغیرہ شامل ہیں۔ شبلی نعمانی کے تعارف کے بعد اب ہم سبق کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق کی صنف ہے وہ سیرت نگاری ہے۔ یہ اس کے تدریسی مقاصد ہیں اور بعض اوقات تدریسی مقاصد بھی سوال میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ بورڈ میں اکثر پرچوں میں ایسا ہے کہ کسی بھی سبق کا عنوان دے کر یا کسی نظم کو عنوان دے کر کوئی سے 2 تدریسی مقاصد پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جزئی چھوٹے اور تفصیلی طویل واقعات لکھے جائیں۔ ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، جنہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سال ہر سال کئی سال اور مدت ہائے دراز لمبا عرصہ لمبا وقت بسر کی ہے، گزارا ہے، اور جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے دفتر تفصیل کے ایک حرف سے واقف تھے، آشنا تھے۔ انسان کے حالات کا واقف کار جاننے والا اس کی رفیق حیات، اس کی بیوی، اس کی زندگی کے ساتھی سے بڑھ کر دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد تقریباً 25 سال تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں ازدواجی تعلق میں رہی تھیں۔ زمانہ آغاز وحی وحی کے ابتدائی دور میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی و تشفی دیتی تھیں: ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین، افسردہ، غمزدہ نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، نیک سلوک فرماتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت مہمان نوازی خاطرداری کرتے ہیں،
حق کی حمایت کرتے ہیں، یعنی حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر سے زیادہ کسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی خوبیاں تفصیل وضاحت سے نہیں بیان کی ہیں، نہیں بتائی ہیں۔ یعنی کہ سب سے زیادہ جو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی جو ہے سیرت بیان کی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے تمام ازواج میں سے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر کرتے تھے، معاف فرما دیتے تھے، یعنی نظر انداز کرتے تھے، ٹالتے تھے، معاف فرما دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا، قدرت دی جاتی کہ کون سی بات اختیار کی جائے، تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، اس کو اپناتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی یعنی نجی معاملے میں انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا، نافرمانی کرتا، خدا اس سے انتقام لیتا تھا، یعنی خدا اس سے بدلہ لیتا تھا۔ مطلب کیا ہے اس جملے کا کہ یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان پر حد جاری فرماتے تھے، اس کی شرعی سزا مقرر فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر بھی کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی یعنی ملازمہ کو، کسی عورت کو، خادم، نوکر کو، ملازم کو، جانور کو اپنے ہاتھ نہیں مارا۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، نامنظور نہیں کی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز یعنی غیر شرعی ہو، یعنی کہ اگر کوئی غیر شرعی کوئی ناجائز کسی کی کوئی درخواست ہوتی تھی تو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ٹال دیتے تھے، اس کو پورا نہیں فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، نہایت خوش، ہنستے مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ عام طور پر بھی جو ہے یہ آداب محفل کے خلاف ہے کہ بہت سارے لوگ جہاں بیٹھے ہوں وہاں پر جو ہے آپ پاؤں پھیلا کر بیٹھیں، تو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، جنہوں نے یہ احکام شریعت ہمیں دیے ہیں، آداب محفل اور گھریلو زندگی کا آداب، تمام آداب جو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اپنی تعلیمات کے ذریعے، تو وہ یہاں بھی ظاہر ہو رہے ہیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق کہ آپ کبھی دوستوں میں بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر یعنی رک رک کر آہستہ آہستہ اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ مصنف کے تعارف اور سبق کے مطالعے کے بعد اب ویڈیو کے آغاز میں جو آپ کو سوالات کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان سوالات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ سے تعارف سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کا سن ولادت اور سن وفات کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کی جو ہے شہرت کا زیادہ دار و مدار کس چیز پر تھا۔ اس کے علاوہ اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کو کن کن لوگوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ ایک سوال یہاں سے بن سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کے قائم کردہ ادارے جو ہیں ان کے نام لکھیے یا بتائیے۔ پھر سوال بن سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کے بتائے گئے موضوعات جو ہیں وہ ان کے بارے میں لکھیے کہ انہوں نے کن کن موضوعات پر جو ہے وہ اپنی نثر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی تصانیف کے نام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں مختصر سوالات میں۔ سبق کے اس حصے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کتنے سال جو ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجت میں گزارے، ان کے وہ الفاظ تسلی بھرے جو ہیں وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں بھی مختصراً پوچھا جا سکتا ہے، کوئی سے 3 یا 2 اوصاف آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ امید ہے کہ آپ یہ تمام معنی اپنی کتابوں پر لکھ لیں گے تاکہ جب آپ کو نثر پاری کی تشریح کا موقع آئے تو آپ کو یہ معنی آتے ہوں اور سبق کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اس سبق کو، تعارف کو اور اس کے معنی کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔